بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ میں نماز جمعہ کی اہمیت۔ اور عزیزان، اس موضوع کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں کچھ احباب نے یہ سوال کیا، اور حقیقت میں کسی نے سوال کیا، نماز جمعہ ہم نے ختم کیا تو ایک عزیز جوان جو ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے، اور کسی ایک محترم نے ہمارے طرف یہ ویڈیو بھیجی کہ ذرا اس کو مجھے سمجھائیے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا، اور مناسب یہی ہوا کہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے۔ ہمارا موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے، تو جب بھی یہ سوال ہوا تو ذہن میں فوراً نہج البلاغہ کا خط نمبر 69 ذہن میں آیا، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حارث حمدانی کو 33 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان نصیحتوں میں ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام آخری حصے میں آ کے فرماتے ہیں، حارث وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِلَّا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بِهِ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ یہ کیا ہے، جمعہ کے دن، یہ ذرا اصلاح کر لیجئے، بہت سارے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے جمعہ، پہلے تو جمعہ جو ہے وہ جمعہ لفظ ہے ہی غلط، جمعہ اور عین یعنی ظاہر ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ جمعہ میم پہ جو ہے وہ پیش ہے، میم پہ میم ساکن نہیں ہے، جمعہ تو قرآنی لفظ ہے، اس لیے اس کو تصحیح کر لیجئے۔ جمعہ کے دن اب ہم اپنی زبان میں لفظ جمعہ اگر کہہ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو جمعہ کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، یہ جناب امیر علیہ السلام حارث حمدانی کو فرماتے ہیں، مگر یہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہو یا کوئی معذوری درپیش ہو۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان۔ اب اس کو یوں پیش کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ امام کی موجودگی میں واجب عینی ہے، اور امام کی غیبت کے زمانے میں امام نہ ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ نظریہ نماز جمعہ کے بارے میں 3 نظریات شہرت رکھتے تھے۔ سب سے پہلا نظریہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ چاہتا کہ یہ واجب عینی ہے، اور واجب عینی جب ہے تو بس یہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اور امام کی غیبت کے بعد جو سلسلہ ہوا ہے وہاں تین پہلو اس میں پیش ہوئے، 3 نظریے۔ اس کو آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے 4 عناوین بنائے، بہرحال مشہور ان میں 3 ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز جمعہ کو واجب عینی سمجھتے، کچھ لوگ نماز جمعہ کو واجب تخییری سمجھتے ہیں، اور کچھ افراد تھے ابتدائے غیبت میں جو اس کو حرام سمجھتے تھے، اور ممکن ہے کسی کا نظریہ اس وقت بھی ہو، لیکن اکثریت جو ہیں وہ جمعہ کو واجب تخییری سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب نماز جمعہ پڑھا جائے گا تو نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہے واجب تخییری کا معنی۔ پھر کچھ نظریات ایسے تھے کہ احتیاطاً آپ نماز جمعہ پڑھ لیں تو نماز ظہر بھی پڑھ لیجئے۔ اب ہمارا جو سوال ہے، اس صاحب نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اور عجب سے انداز میں گویا مجتہدین کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک قسم کا توہین آمیز انداز، مثلا ایک ان کے یہ نجف میں 1986 میں نماز جمعہ شروع ہوا۔ بھئی نماز جمعہ کا ہونا الگ بات ہے کہ کب ہوا یا نہیں ہوا، ممکن ہے بہت ساری جگہوں پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں ہو، لیکن آیا مجتہدین اس کو واجب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مثلا اگر آپ جا کے دیکھیں لکھنؤ میں پہلا جمعہ کب منعقد ہوتا ہے؟ علامہ سید دلدار علی غفران مآب جب اس میں نجف سے واپس آتے ہیں، اور اس وقت آ کے یہ 1200 ہجری میں، یہ تقریباً 27 رجب 1200 ہجری میں پہلا جمعہ علامہ سید دلدار علی غفران مآب منعقد کرتے ہیں۔ 27 رجب 2000 میں لکھنؤ میں پہلا نماز جمعہ علامہ سید دلدار علی نقوی کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اس سے بہت پہلے ان کا ایک رسالہ تھا نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں، اور اس رسالے کو جب کچھ لوگوں نے دیکھا، مثلا بالخصوص یہاں سر فہرست تھے نواب آصف الدولہ،
تو انہوں نے آغا سے درخواست کی اور پھر پہلی نماز جماعت ہوئی ظہرین کی، ظہر اثر پڑھائی آیت اللہ العظمہ آغا یہ غفران معاب نے 13 رجب 2000 کو، یہ وزیر اعظم تھے اس وقت حسن رضا خان، ان کے محل میں نماز ظہر پڑھائی، اور پھر 27 رجب کو انہوں نے لکھنؤ میں پہلا نماز جمعہ پڑھا۔ اب پہلا نماز جمعہ لکھنؤ میں پڑھا تو بعض یہ جی کہ نماز جمعہ لکھنؤ میں بھی نہیں ہوتا تھا، لکھنؤ میں نہیں ہوتا تھا، ہندوستان میں خود ہوتا تھا، اور خود جیسے میں نے عرض کیا کہ غفران مآب اللہ مقامہ کا رسالہ اس پہ موجود تھا۔ اسی طریقے پہ اب یہ کہنا کہ جناب نجف میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس کو دیکھیے آیت اللہ خوئی کی رحلت کب ہوتی ہے؟ اب آغا خوئی کی رحلت سے بہت پہلے ان کا فتویٰ دیکھیے، آغا خوئی اور یہ تمام مراجع نماز جمعہ کو واجب تخییری قرار دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نماز جمعہ شرائط کے ساتھ قائم ہے اور آپ اس میں شامل ہیں تو آپ نماز جمعہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ظہر پڑھیں۔ اور یہ نماز جمعہ کا فتویٰ اس سے بھی بڑھ کے آغا خوئی کا ہے۔ آغا خوئی یہ کہتے تھے کہ اگر کہیں جمعہ قائم ہے اور آپ کی رہائش اس میں 3 میل کے اندر ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس نماز جمعہ میں شریک ہونا بھی واجب ہے، احتیاط کی بنیاد پر، احتیاط واجب۔ یعنی آغا خوئی فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے اگر کوئی اور مجتہد اس کو واجب نہیں قرار دیتا تو آپ اس کی فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے آغا خمینی جو ہے وہ نماز جمعہ کو واجب تخییری قرار دیتے تھے لیکن حضور جمعہ کو واجب نہیں قرار دیتے تھے، یہ ان کا فتویٰ بھی نہیں تھا اور احتیاط بھی نہیں تھی۔ تو یہ ایک بات یہ، تو دوسری بات جو ہمیں اس صاحب کی بہت ایک کمزور سی لگی، اور یہ ممبر کی کیا کہوں اب تذلیل ہو رہی ہے کہ ممبر سے وہ چیزیں جو اس شخص کو جو یہ بھی نہیں معلوم کہ واجب تخییری ہوتا ہے یا تخیلی ہوتا ہے، یہ واجب تخییری کو واجب تخیلی پڑھ رہا ہے، کئی دفعہ اس نے یہ لفظ دہرایا ہے اور دے فتویٰ رہا ہے، لیکن جو تکلیف ہمیں سب سے زیادہ ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے بزرگان کی طرف، بالخصوص جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحیفہ میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ لکھا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ حرام ہے اور انہوں نے زندگی بھر کبھی نہیں پڑھی تھی۔ عزیزان آتے ہیں نہج البلاغہ کی طرف، اس لیے کہ نہج البلاغہ کی تمام شروح اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ کی شروح میں سے مثلا ہمارے ہاں جو پرانی شروح میں سے شمار ہوتی ہے مرحوم کمال الدین میثم، ابن میثم کے نام سے جو ہے ان کے دادا کا نام بھی میثم تھا، تو اس حوالے سے ان کی شرح کا نام 5 جلدوں میں ہے، شرح ابن میثم مشہور ہے، کمال الدین میثم ان کا نام ہے۔ یہ واضح طور پر اس خط 69 کے تحت لکھتے ہیں نماز جمعہ کی اہمیت اور نماز جمعہ کے وجوب کو لکھتے ہیں، بلکہ ایک جملہ نقل کر دوں، وَسِرُّهُ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ عَظِيمَةٌ فِي الدِّينِ، فرماتے ہیں کہ یہ نماز جمعہ دین کا ایک عظیم ستون ہے، اور اسی آگے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس عظیم ستون اور اس مہم عبادت کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان نے چالیں چلیں۔ یہ ان کی رحلت ہوتی ہے 679 ہجری میں، 679، اب کہاں 1986 اور کہاں وہ چند صدیاں پہلے۔ یہ ہیں شارح نہج البلاغہ میثم بحرینی اور نہج البلاغہ کی شرح میں، لیکن مجھے بڑا لطف آیا اور ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی اسی حوالے سے، اس خط 63 کی وَلَا تُسَافِرْ جہاں کہا امام نے کہ فی یوم الجمعہ تھے کہ جمعہ کے دن سفر نہ کرنا، اس میں پھر علماء میں بحثیں ہوئیں کہ آیا جمعہ میں شرکت سے پہلے سفر حرام ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے، تو بحثیں ہوتی رہیں۔ ایک بحث جمعہ کی بحث میں حضرت اب علامہ جو واقعاً علامہ سے صاحب جواہر جناب مرحوم محمد حسن نجفی، انہوں نے جواہر، اب لوگوں کو کیا پتہ جواہر کیا ہے اور فتویٰ کیا ہوتا ہے، جواہر 43 جلدوں میں فقہ کی یہ ابحاث انہوں نے بیان کی ہیں، 43 والیومز، یہ ہیں محمد حسن صاحب جواہر، اور انہوں نے جس کتاب کو مد نظر رکھا ہے وہ ہے شرائع الاسلام محقق ہلی کی، تو گویا یہ اس کے شرح ہے، اس کی جواہر گویا اس کی شرح ہے، اگرچہ شرح نہیں ہے لیکن بہرحال ان کا مبنی جو ہے وہ تھا۔ تو انہوں نے جلد نمبر 11 میں بہت تفصیل لکھی اس جملے کی، یعنی میں تو یہ لگا
کہ جواہر الکلام کی 11ویں جلد نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے، اور وہ انہوں نے اس میں ولا تسافر فی یوم جمعۃ امیر المومنین کی اس نہج البلاغہ کے فرمان کو نقل کیا، اور پھر نقل کر کے انہوں نے پوری بحث کی، اور بحث کا نچوڑ جو ہے انہوں نے اپنا جو نتیجہ نکالا وہ بھی اس کو واجب تخیری سمجھتے ہیں، اور جس کتاب کی یہ شرح لکھ رہے تھے یا وضاحت کر رہے تھے محقق حلی صاحب شرائع الاسلام، وہ بھی اس کو واجب تخیری سمجھتے تھے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اگر آپ میسم بحرانی کو دیکھیے تو یہ جناب امام زمانہ کی غیبت کے تقریباً 400 سال بعد کی بات ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور واجب تخییری ہے یا واجب تعیینی ہے، یہ علماء میں بحثیں ہوتی رہیں۔ میں بلکہ خلاصے کے طور پر چند چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، مثلا شہید ثانی جو ہیں وہ لمع میں اس بات کو ابتدا میں واجب تعیینی سمجھتے تھے کہ یہ ضرور نماز جمعہ پڑھنی چاہیے۔ بہرحال ان کا ایک رسالہ بھی تھا، اور پھر ان کا واجب تخییری کے قائل ہوئے۔ واجب تخییری میں محقق حلی، محقق اول جو ہیں وہ واجب تخییری کی قائل ہیں۔ علامہ حلی 726 میں ان کی 120 کتابوں کے مصنف ہیں، یہ واجب تخییری سمجھتے ہیں۔ شہید اول 786 ہجری یہ واجب تخییری سمجھتے ہیں، اور پھر ایک سلسلہ یہاں چلا، اور صاحب جواہر نے بہت سارے نظریات کو پیش کیا۔ حرمت والے بھی 2 نظریے تھے بہت جو کمزور اس میں۔ اب حرمت کی دلیل کو پھر علماء نے رد کیا ہے۔ حرمت والوں کی دلیل یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور ہمارے حق کو کوئی اور نہیں لے سکتا، اگر کوئی لیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے، تو یہ امام کی موجودگی میں جو ہیں وہ نماز جمعہ امام پڑھا سکتا ہے، جب امام نہیں ہو تو پھر اس کو غیر امام کی صورت میں واجب کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ آتے ہیں اس طرف تھوڑا سا اور بھی اس پہ بحث کریں گے۔ مثلا مرحوم صاحب وسائل حور عاملی نے جلد 5 میں درجنوں حدیثیں اس پہ لکھی ہیں۔ شیخ صدوق نے عمالی میں مثلا ایک حدیث لکھی ہے، زرارہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور اس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب مقنع میں بھی لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے میں شرکت نہیں کرتا تو اس کے دل پر نفاق کی مہر لگ جائے گی۔ شیخ توسی نے بھی تہذیب کو لکھا۔ اب یہ سارے جو نام میں لے رہا ہوں، شیخ صدوق کو لے لیجئے، مرحوم حور عاملی صاحب وسائل کو لے لیجئے، شیخ مفید کو لے لیجئے، شیخ توسی کو لے لیجئے۔ اب یہ سارے بزرگان کیا کہتے ہیں کہ جو 3 جمعہ شرکت نہیں کرے گا، یہ بات ان کے زمانے کی ہو رہی ہے یا امام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حدیث جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری حدیثیں، مثلا صاحب جواہر نے امام علی الرضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی یہ روایت نقل ہے کہ جو نماز جمعہ سے پہلے سفر کرے گا اس کا سفر مکروہ ہوگا اور برکتوں سے خالی ہوگا۔ یہاں صاحب جواہر نے جلد 5 کے صفحہ جلد 11 کے جلد 11، یہ جلد 5 جو ہے وہ وسائل الشیعہ کی ہے، جواہر کی جلد 5 ہیں جہاں یہ حدیثیں ہیں، وہاں جناب امیر علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی حدیث نقل کی ہے کہ جو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے سفر کرتا ہے اس کا سفر برکتوں سے خالی ہوگا۔ یہ تھا سلسلہ ان بزرگان کا، بھی اس سے زیادہ حدیث پیش کرنے کی کوئی ہم فقہ کا درس یہاں نہیں پیش کر رہے۔ اب ائمہ معصومین علیہ السلام کس حوالے سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے بزرگان نے اس کی عظمت کے لیے وہ رسالے بھی لکھے ہیں، جمعہ کی عظمت۔ حرمت کے قائلوں میں مثلا سلار دیلمی اور ابن ادریس حلی، یہ جو بزرگان جو ہیں وہ حرمت کے قائل تھے۔ اب یہی ہمارے ہاں اجتہاد کا ایک حسن ہے، حرمت کے قائل تھے، ان کی دلیلیں تھیں، اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے دلیلیں دی ہیں اور ان کے دلیلوں کو کمزور ثابت کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ کی شروع میں بھی اس میں بحث ہوتی رہی۔ ہم اس کو خلاصہ یہی کرتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کی چیزیں جو ہیں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز جمعہ دین کے ایک مہم ستونوں میں سے ہے، جیسے ابن میسم کا قول ہم نقل کر چکے ہیں۔ جب دین کے مہم ستونوں میں سے ہے تو ان کے بقول یہ شیطانیت ہوتی ہے اور اس ستون کو کمزور کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسے مثلا عزاداری جیسے اور اجتہاد جیسے موضوعات کو، عزاداری کو دوسرے کرتے ہیں، اور پھر بعض چیزوں
چیزوں کو ہم خود ذریعہ بن جاتے ہیں اس کا۔ ایک چیز جو اس خطیب نے کہی اور ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ آپ نے نہج البلاغہ میں دیکھ لیا، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ مرکز افکار اسلامی کا نہج البلاغہ میرے سامنے پڑا ہے 813 صفحے پہ، یہ خط نمبر 69 میں حارث حمدانی کے نام جو مکتوب ہے اس میں ہے کہ جمعہ کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، یہ امام کی۔ اب آتے ہیں نہج البلاغہ کیا صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، جو صاحب کہتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے صحیفہ میں یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے۔ دیکھیے عزیزان، دو دعائیں ہیں، دعا نمبر 46 ہے اور یہ میرے سامنے صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ، یہ مرکز افکار اسلامی کی چاپ کا صفحہ 406 ہے۔ دعا نمبر 46 جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب نماز عید فطر سے فارغ ہو کر پلٹتے تو رو بقبلہ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے، اور جمعہ کے دن بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب یہاں دعا نقل کی گئی ہے اور مفتی صاحب نے اس کے حاشیے میں جمعہ کے متعلق کچھ نہیں لکھا، عید کی اہمیت اور عید کیا ہوتی ہے اس کو لکھا ہے۔ اگلی دعا جو ہے وہ ایک مختصر سی دعا جو صحیفہ سجادیہ کے بعض نسخوں میں آخر میں ہے، ہفتے بھر کی دعائیں، یعنی ہفتے کے 7 دنوں کی دعائیں، تو اس میں دعا نمبر 6 ہے دعائے روز جمعہ، الحمدللہ الذی قبل الانشاء۔ یہاں جناب امام نے ایک دعا میں یہ حمد ادا کیا، صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من اتباعہ وشیعتہ واحشرنی فی زمرتہ، اے پروردگار محمد و آل محمد کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان کے اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور ان کے گروہ میں معشور فرما۔ آگے پھر امام دعا مانگتے ہیں، ووفقنی لاداء فرض الجمعات، اور نماز جمعہ کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب یہ جمعہ کی اہمیت ہے، لیکن پھر یہاں کہا جائے گا یہ امام کی اپنی دعا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں وہ مہم موضوع جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اور اسی پہ ہم گفتگو تمام کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا نمبر 48 جو عید الاضحیٰ اور جمعہ کے دن امام پڑھتے تھے، یہ تفصیلی دعا ہے، دعا نمبر عید قربان اور جمعہ کی دعا، یہ ہمارے اس نہج صحیفہ سجادیہ مرکز افکار اسلامی کے صفحہ 439 پہ ہے۔ اللہم ھذا یوم مبارک میمون والمسلمون فیہ مجتمعون فی اقطار ارضک، یہ امام کی یہ دعا جو عید کے لیے بھی ہے اور جمعہ کی دعا بھی ہے۔ اس کے حاشیے میں مفتی صاحب کا ذرا حاشیہ یہ ہمیں عرض کرنا ہے۔ مفتی صاحب صفحہ 447 میں فرماتے ہیں، نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ علیہ السلام سے مخصوص ہے اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سر انجام دے۔ یہ ہے امام کے زمانے میں امام کے ساتھ مخصوص ہے یا جس کو امام معین کرے گا۔ آگے پھر انہوں نے چونکہ تفصیلی بحث لکھی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اور اس کو بھی اس وقت جو ہے وہ عید کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اس میں امام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی عید ہماری جگہ پہ اور پڑھاتا ہے تو وہ عید ہمارے لیے ایک ظلم کرتا ہے، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ، یہ گویا ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اس لیے یہ یوم حزن ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے لیے ہے کہ جب ائمہ کو پیچھے چھوڑ کے کوئی نماز عید پڑھائے گا تو وہ نماز عید گویا خود امام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب کو میں جلدی سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور صاحبان مطالعہ صفحہ 447 کو پڑھیں۔ دعا نمبر 48 کا حاشیہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا، اس لیے کہ وہ صاحب جو ہیں عجب الزامات کہ مفتی صاحب نے اور صحیفہ سجادیہ میں ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر یہ کہ مفتی صاحب نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا تھا یہ چیزیں۔ اب یہاں مفتی صاحب کا ذرا حاشیہ سنیے۔ اسی طرح نماز جمعہ کی امامت کا حق بھی امام یا اس شخص کے علاوہ جسے امام مامور فراہم ہے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا، یہ یعنی زمانے وجود امام اور امام کی موجودگی میں۔ البتہ اس سے ذرا سنیے، البتہ زمانے غیبت میں جب کہ امام علیہ السلام تک دسترس نہیں ہے، نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ یہ ابھی اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا یہ سلسلہ، یعنی چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے نماز ظہر، لیکن نماز جمعہ افضل ہے اور نماز عید مستحب ہے۔
اب یہاں انہوں نے ایک بحث کی ہے کہ نماز جمعہ اور وہ بھی ظہر سے کیا ہے، لیکن نماز جمعہ افضل ہے، واجب تخیری تو ہے لیکن یہ کیا ہے، یہ افضل ہے نماز ظہر سے۔ اب یہاں ان صراحتوں کے باوجود بھی اگر کوئی نادان یہ کہتا ہے کہ نماز جمعہ اس زمانے میں، تو گویا وہ درجنوں مجتہدین، میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں، بہرحال ابھی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے درجنوں رسالے ہیں جو نماز جمعہ کی اہمیت پر اور ان بحثوں پر لکھے گئے ہیں، درجنوں حدیثیں جیسے صاحب وسائل نے اور صاحب جواہر نے لکھی ہیں واجب تخیری ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے، اور درجنوں مجتہدین ہیں اس وقت بھی، اور یہ سلسلہ ایسے نہیں ہے کہ اب اس زمانے میں چلا ہے، نہیں، بلکہ جیسے میں نے بہت سارے نام لیے ہیں، اور نہج البلاغہ کے ساتھ ہمارا تعلق، تو ہم نے نہج البلاغہ کی شرح ابن میسم سے نقل کیا ہے کہ یہ شیطان کی شیطانیت ہے کہ اسلام کے اس مضبوط ایک ستون کو کمزور کیا جائے، لہذا متوجہ رہی آغایون، اور پروردگار ہمیں جمعوں کی امام سجاد کی دعا کو دہرا دیتے ہیں، پروردگار ہمیں نماز جمعہ کی توفیق نصیب فرما۔ دعا نمبر 6 آخری ہفتے کی دعائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔